یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کے جواب کو کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا, میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے, اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے, 2015 میں پریزیڈنٹ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ خیال ہے, معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ علوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال, مجھے اس پر بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب, آپ دیکھیے ادھر, میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ, اور جولائی 2015 کی تاریخ. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کے دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجیے گا. پھر 4 سال میں دیکھیے, 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداواری حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں $3 ارب لے ہیں یا $30,000 لے ہیں. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی, مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھی, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے, اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. وہ رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی, اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آئے آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے, تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ, ان کی جو اپنا جو جرمنی کا, برلن کا, اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی, کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی. 141 اس کا CPI تھا. اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو CPI تھا وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا. اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی 140 پہ چلی گئی. اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی, 1
سال اور 4 مہینے کی 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی، اور یہ دوبارہ ایک سال میں یہ 140 سے 133 میں آ گئی. تو اگر ایک سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے. میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی، وہ ایک سال میں ہم نے 7% کم ہوئی. اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں. میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں، لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے. تو یہ ہے معاملہ. آج ہمیں آگے چلنا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے. گزارش یہ ہے، دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 میں جب مینڈیٹ آیا تھا تو ہم I'm sorry I have to speak in Urdu, but if you have any question in English, I'll try to answer it. کوئی مسئلہ نہیں، کہتی کوئی مسئلہ نہیں. پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت میں اس کا گواہ ہوں، KPK کے ہمارے کچھ زعماء اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زعماء، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، کہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم یہاں پہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ میجورٹی ہے، پنجاب میں آپ کی میجورٹی، یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے. اور سچی بات ہے، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں شہباز، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. PTI نے ہمیں بہت جو کچھ کہا الیکشن کیمپین میں، چور ڈاکو دن رات کہتے رہے، مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر وہ جس طرح میں نے ابھی کہا یہاں پہ، اگر یہ آزاد منچ جو ممبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں. میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، PTI کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں، اگر بنا سکتے ٹھیک، نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے. یہ ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ، میں اس کا گواہ ہوں، خود چشم دید اس میں شامل تھا اس پورے ڈسکشن میں. اب آ جائیں آزاد ممبر، یہ آئینی حق ہے. اگر PTI کو بعض لوگ ان کی مرضی کے خلاف دوپٹے پہنا کر 2018 میں ان کو جبر کے ساتھ بنی گاڑا لے جایا گیا، بلاخر آپ یہ تو کہیں گے نا ان کو ایک قانونی بات تھی. جبر کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ایک قانونی بات تھی. آج اگر لوگ اپنی خوش دلی سے بلوچستان سے آ کر، KP سے آ کر یہاں پر وہ ہمیں جوائن کرنے کو تیار، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہم بطور جماعت PMLN، میرے لیڈر نواز شریف اور یقیناً دوسری پارٹیاں، اگر یہ الحاق ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جان لڑائیں گے پاکستان کی استقامت کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور سب سے بڑا چیلنج یقیناً وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ہماری معاشی جو اس وقت بدحالی ہے، جو چیلنجز ہیں، اور یقیناً پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام اور امن، اس کے لیے ہم جان لڑائیں گے. اور سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم دعوت دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کے جو چیلنجز ہیں، بیرونی جو چیلنجز ہیں، سب اپنی انا کو
ایک طرف رکھیں گے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.